بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم جا رہے ہیں روضہ رسول پہ زیارت کے لیے، آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں اور زیارت کا شرف حاصل کریں۔ جب ہم باب اسلام سے داخل ہوتے ہیں اور باب بقی سے باہر چلے جاتے ہیں تو اس درمیان بہت سی زیارتیں اندر، اور جس زیارت کا آج تذکرہ کرنے والے ہیں وہ ہے سنہری جالیوں کے سامنے جب ہم کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، تو اگر پیچھے دیکھیں اپنے تو ہم کو ایک کھڑکی نظر آتی ہے، جو کھڑکی پچھلے 1400 سال سے کھلی ہوئی ہے۔ اس کھڑکی حقیقت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ ایک باپ کا اپنی بیٹی سے وعدہ ہے۔ یہ اسلام میں سب سے طویل وعدہ ہے اور رہتی دنیا تک یہ وعدہ قائم رہے گا۔ اس کھڑکی کو کہتے ہیں کھوکھا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ کھڑکی کا کھوکھے کا مطلب ہے کھڑکی۔ یہ شہزادی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، یہ ام المومنین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھی ازواج مطہرات ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے جب ان کا وفات ہوتی ہے تو اس وقت ان کی عمر 60 یا 63 سال ہے۔ اور ایک اور بڑا واقعہ مشہور ہے، اگر اس کا ذکر نہ کریں تو آپ کے بھی علم میں اضافہ نہیں ہوگا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی ازواج مطہرات ہیں جن کو آپ نے طلاق دی تھی۔ آئیں ذرا ان پہ جامعہ ان واقعات پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ جب اسلام میں فتوحات ہوتی ہیں حضرت عمر کے دور میں تو مسلمانوں کی تعداد میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے اور مسجد جو سی نا چھوٹی پڑ جاتی ہے، تو مسجد کی توسیع کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے تو سب سے بڑا مسئلہ پیش آتا ہے کہ جنوب کی طرف جو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ ہے اس کو یہاں سے پیچھے کیا جائے، ختم کیا جائے۔ آج ہم جہاں پہ چل کے جاتے ہیں نا سنہری جالیوں کے سامنے، یہاں پہ بالکل اسی جگہ پہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ ہے۔ حضرت عمر پہنچتے ہیں اپنی بیٹی کے پاس اور ان کے فرمائش رکھتے ہیں کہ اگر آپ یہ حجرہ خالی کر دیں تو ہم یہاں پہ توسیع کر سکتے ہیں۔ حضرت حفصہ نے زاروں کی طرح رونا شروع کر دیا اور کہتی ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزاری ہو، بیٹھے ہوں، قیام کیا ہو، وہ ہم خالی کر دیں۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک امیر المومنین ہے اور بیٹی کے باپ بھی ہیں، وہاں سے واپس آ گئے اور کئی نشستیں ہوتی رہی ہے، کئی صحابہ بیچ میں آپ کے ساتھ آتے رہے ہیں، لیکن حضرت حفصہ نے کسی صورت ان کی بات نہ مانی۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کچھ صحابیہ کے ساتھ آپ کے پاس تشریف لاتی ہیں اور آپ کو قائل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں۔ حضرت حفصہ کہتی ہیں ایک صورت ہے، اگر یہاں سے میرا جو حجرہ ہے اس کو ختم کیا جائے گا تو جہاں پہ ختم کرنے کے بعد جو جگہ ہے نا وہاں پہ حجرہ بنایا جائے اور وہاں پہ کھڑکی رکھی جائے، جس کھڑکی سے میں جب چاہوں کھڑکی سے روضہ رسول کی زیارت کر سکوں۔ یہ بات سب کو بڑی پسند آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ اپنی باپ نے بیٹی سے وعدہ کر لیا کہ بھئی یہ ایسا ہی رہے گا، ٹھیک ہے جیسا آپ نے کہہ دیا ویسا ہی ہوگا، اور یہاں پہ کھڑکی بن گئی اور یہ کھڑکی جب سے لے کے اب تک جوں کی توں کھلی ہوئی ہے۔ یہ تو ہو گئی کھڑکی کی حقیقت۔ اور جو ہے نا روضہ رسول کے سامنے جہاں پہ چل کے جاتے ہیں ہم لوگ، جہاں ہمارے قدم پڑتے ہیں، وہاں پہ حجرہ تھا حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ اب دوسرا جو واقعہ ہے نا وہ ہے طلاق والا واقعہ۔ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلاق کیوں دی، اس کے بارے میں کہیں بھی تفصیل نہیں آتی۔ جب یہ معلوم پڑتا ہے حضرت عمر کو کہ ان کی بیٹی حضرت حفصہ کو طلاق ہو گئی ہے، بڑے پریشان ہو کے زمین پہ بیٹھ کے سر پہ خاک ڈالتے ہیں، کہتے ہیں میری اور میری بیٹی حفصہ کی کوئی حیثیت نہیں۔ حضرت حفصہ کے ماموں تشریف لاتے ہیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور تصدیق کرنا چاہتے ہیں کہ کیا واقعی بات میں صداقت ہے۔ حضرت حفصہ کہتی ہیں انہوں نے طلاق مجھے کسی اکتاہٹ میں نہیں دی۔ اب یہ بات کر رہی ہیں اپنے ماموں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ آپ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجوع کر لیں، وہ دنیا میں سب سے زیادہ روزے رکھنے والی اور نماز پڑھنے والی ام المومنین ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھانے کے لیے، تاکہ آپ کو اگر خدا نخواستہ کو بندہ طلاق دے دے تو رجوع کس طرح کرتے ہیں، یہ اس لیے واقعہ پیش کیا ہو۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجوع کر لیا۔ یہ دو بڑے نایاب واقعات تھے، آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور یہ جو ان سے واقعات ہوتے ہیں نا، یہ مشعل راہ ہوتے ہیں۔ تو ان واقعات کے بارے میں تفصیلی ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اگر آپ کو اچھے لگتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے دوستوں میں بھی، تاکہ کسی کے علم میں اضافہ ہو سکے۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔